ربیع الاول کی فضیلت اور برکتیں تعارف ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے جس کی خاص اہمیت تارخ اسلام اور اہل ایمان کے دلوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ خاص طور پر یہ مہینہ اس مبارک واقعے کی وجہ سے مشہور ہے جو انسانیت کے لیے رحمت عالم آخری نبی حضرت محمد کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ ربیع الاول کی فضیلت محض ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ اس کے روحانی، اخلاقی اور اجتماعی اثرات آج بھی مسلمانوں کے ایمان و عمل کو جلا بخشتے ہیں۔ اس تحریر کا مقصد ربیع الاول کی مذہبی اہمیت، اس مہینے کی برکتیں، اس کا اخلاقی پیغام اور عملی رہنمائی کو واضح انداز میں بیان کرنا ہے۔ تاریخی پس منظر اسلامی روایت کے مطابق رسول اکرم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس واقعے نے انسانیت کے لیے ہدایت، اخلاقی تجدید اور زندگی کو معنی دینے والا پیغام لایا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ربیع الاول کو خاص توجہ، یاد و ذکر اور جشن و محافل میں مناتے ہیں۔ تاریخی طور پر مختلف امتیں اور فرقے اس مہینے کو مختلف انداز میں مناتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ میلاد نبی کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، کچھ لوگ سادگی کے ساتھ خصوصی عبادات اور ذکر میں وقت گزارتے ہیں۔ ہر روایت کا مشترک محور نبی کی عظمت اور ان کی سیرت سے استفادہ ہے۔ مذہبی و روحانی اہمیت ربیع الاول کی بنیادی اہمیت کا محور نبی کی ولادت ہے، جس کے باعث اس مہینے کو روحانی طور پر خصوصی مقام حاصل ہے۔ مسلمان اس مہینے میں نبی کی سیرت، اخلاق، تبلیغ اور ان کے اعمال صالحہ پر غور کرتے ہیں۔ ربیع الاول یاد دلاتا ہے کہ دین اسلام صرف عبادات پر محدود نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جسے نبی نے اپنی ذات میں مظہر کیا۔ اس یاد نے امت کو ہدایت، صبر، انصاف، رحمت اور انسانیت کے حقوق کی طرف متوجہ رکھا۔ اللہ کی رحمت کا پیغام، نبی کریم کا آنا ایک غیبی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت بھیجی۔ ربیع الاول اس رحمت خداوندی کے جلوے کو یاد دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی رحمت کا بار بار ذکر موجود ہے اور نبی کی حیات طیبہ اس رحمت کا عملی مظہر ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں رحمت، مرود اور انسان دوستی کو فروغ دے۔ سورۃ النبی کی ترویج ربیع الاول کے دوران نبی کی سیرت کے مطالعے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ سورۃ النبی میں اخلاقی اصلاحات، اجتماعی نظام، عدل و انصاف اور عبادات کے عملی نمونے موجود ہیں۔ جب امت سیرت پر عمل کرتی ہے تو ربیع الاول محض ایک یادگار نہیں بلکہ عمل و عمل میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ربیع الاول کی برکتیں، ربیع الاول کی برکتیں کئی طرح سے محسوس کی جا سکتی ہیں، ذاتی، عائلی اور اجتماعی سطح پر۔ ذیل میں چند اہم برکتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک، روحانی تازگی اور تقویت ایمان۔ ربیع الاول میں نبی کی یاد، ذکر الہی اور سورۃ طیبہ کا مطالعہ انسان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ اس مہینے کی محافل، دروس اور مجالس ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور روح میں سکون و خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ دو، توبہ اور اصلاح نفس۔ جس طرح ولادت نبی نے انسانیت کو نئے انداز سے زندگی گزارنے کا سانچہ دیا، اسی طرح ربیع الاول توبہ و استغفار اور خود احتسابی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انسان اپنی کمزوریوں کو پہچان کر اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اصلاح نفس کا عزم کرتا ہے۔ تین، اجتماعی اتحاد اور محبت۔ ربیع الاول کی تقریبات جہاں متعدل اسلامی طریقے سے منعقد کی جائیں، معاشرے میں بھائی چارہ، محبت اور اتحاد کو فروغ دیتی ہیں۔ لوگ مل بیٹھ کر ذکر و محفل کرتے ہیں، نیاز پلاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور یوں سماجی ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑھئے چار، علم و فکر کی ترویج۔ میلاد کی محافل میں سیرت کی تعلیم، حیات طیبہ کے اسباق اور اسلامی اخلاق کی تشریح کی جاتی ہے جو لوگوں کو علم و فکر سے آراستہ کرتی ہیں۔ نئے اور بزرگ طلبہ دونوں کو علم دین کی ترغیب ملتی ہے۔ پانچ، برائیوں سے بچاؤ اور اچھائیوں کی طرف رغبت۔ نبی کے اخلاق و اعمال کا مطالعہ انسان کو بری عادات ترک کرنے اور نیک عادات اپنانے پر مائل کرتا ہے۔ یہ مہینہ انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خواہ وہ غیبت، حسد، جھگڑا دیگر برائیاں ہوں، میلاد النبی منانے کا فلسفہ۔ ہر مسلمان کے نزدیک میلاد النبی منانے کا مقصد مختلف ہو سکتا ہے مگر چند عمومی مقاصد قابل ذکر ہیں۔ ایک، نبی کی شان و عظمت کا اقرار اور ان کی طرف محبت کا اظہار۔ دو، سورۃ النبی سے رہنمائی حاصل کرنا اور ان کے اخلاق پر عمل پیرا ہونا۔ تین، امت کو ایک روحانی جوش و جذبے کے تحت متحد کرنا۔ چار،
फ़िक़ान इस्लामी के मुताबिक सराय तकू में मिलाद की महाफिल मुनक़िद करके इल्म और ज़िक्र की तरवीज। अहम बात यह है कि मिलाद नबी का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए कि वो शरअ अता के दायरे में रहे, यानी बिदअत से बचा जाए, शिर्क व गैर शरई रसूम से दूर रहा जाए, और उसका महवर हकीकी ताज़्म रसूल और सीरत की तबलीग हो। रबीउल अव्वल के दौरान किए जाने वाले अच्छे अमाल। रबीउल अव्वल को बरकतें हासिल करने के लिए कुछ अमली तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। सीरत का मुताला, नबी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करें और रोज़मर्रा में उन पर गौर करें। ज़िक्र और तिलावत, कुरान की तिलावत और कसरत ज़िक्र नेकियों में इजाफ़ा करती है। सदक़ात और खैरात, मोहताजों की मदद से मुआशरे में मोहब्बत बढ़ती है। ख़ानदानी जलसे, घर में नबी की तालीमात पर गुफ्तगू करें। बच्चों को सीरत सनादुआहे का एहतिमाम, खुसूसी दुआओं और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रूहानी क़ुर्ब हासिल करें। इख़लाक़ी अमली इक़दामात, किसी रिश्ते को बेहतर बनाएं, किसी का हक़ अदा करें, किसी से सुलह कर ले। ये अमाल रबीउल अव्वल को हकीकी मानों में बरकतों भरा बना देते हैं और ज़िंदगी को मुस्बत समत देते हैं। रबीउल अव्वल और बच्चों की तरबियत, बच्चों को रबीउल अव्वल के मौके पर नबी की शान और अखलाक सिखाने का ये बेहतरीन वक्त होता। हिकावत, कहानियाँ और सीरत के आसान असबाक बच्चों के दिलों में महब्बत रसूल बसाते हैं। घरेलू माहौल में बच्चों को सादा अंदाज में नबी की खुसूसियात जैसे सखावत, रहम दिली, इंसाफ, सदाकत से रूशनास करवाया जाए तो वो बड़े होकर उन्हीं उसूलों पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। इल्मी और फ़िक्री गौर और फ़िक्र। रबीउल अव्वल सिर्फ जज्बाती तक़रीबात का महीना नहीं बल्कि इल्मी महाफिल भी ज़रूरी हैं, जहाँ सीरत और इस्लामी तारीख़ पर तहक़ीक़ और तज्ज़िया हो। इससे गलत फ़हमियों का अज़ाला होता है और उम्मत को दुरुस्त इल्म फ़राहम होता है। उलमा और मुहक्किकीन को चाहिए कि वो इस मौके को मुस्तनद सीरत, तारीख़ी असनाद और कुरान और सन्त के तनाज़ुर में लोगों को रूशनास करवाईं। मुख्तलिफ आरा और एतदाल, इस्लामी तारीख़ में रबीउल अव्वल के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आरा पाई जाती। आओ कच्चे अहले इल्म मिलाद नबी की महाफिल को फ़जीलत की निगाह से देखते हैं, जबकि दीगर उसके बाज़ तरीक़ों पर तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं। अगर वो शरई हुदूद से बाहर हुहास में एतदाल इख्तियार करना ज़रूरी है। जो अमाल कुरान और सन्त के मुताबिक हों उनकी तरवीज करें, और जो रसूम बिदत गैर शरई हों उनसे बची। महब्बत रसूल का इजहार अखलाक, अमल और तबलीग से होना चाहिए, न कि महज रस्म व रिवाज से। रबीउल अव्वल का आलमी तनाज़ुर, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक और मुआशरों में रबीउल अव्वल के मौके पर मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए जाते हैं। नज़्म व नसक में फ़र्क हो सकता है मगर मकसद एक होता है, रसूल अकरम की अज़मत का इजहार और उनकी सीरत से रहनुमा उसूल लेना। बैन अल अक़वामी सतह पर जब मुसलमान इस महीने में मिलकर ज़िक्र करते, इल्म फैलाते और समाजी खिदमात अंजाम देते हैं तो दुनिया के सामने इस्लाम का अच्छा चेहरा नुमाया होता है। नफ्सियाती और इख़लाक़ी फ़वाइद। रबीउल अव्वल के दौरान नबी की सीरत पर गौर व फ़िक्र के नतीजे में फ़र्द की नफ्सियात पर मुस्बत असरात मुरत्तब होते हैं। महब्बत रसूल इंसान को नर्म दिल, बुरबार और दूसरों के लिए रहम दिल बनाती है। यह महीना रिवायती झगड़ों, हसद और नफ़रतों को कम करने में मदद देता है और दिलों में अमन व इत्मीनान पैदा करता है। अमली चैलेंजेस और तजावीज़। रबीउल अव्वल के दौरान चंद चैलेंजेस सामने आ सकते हैं जिनका हल तलाश करना ज़रूरी है। बिदात का ख़तरा, बाज़ रसूम और रसूमात रबीउल अव्वल के नाम पर राइज हो सकती हैं जो शर के ख़िलाफ़ हों। हल, उलमा की रहनुमाई और अवाम में शऊर पैदा करना ज़रूरी है। सियासत और तक़सीम, कुछ जगहों पर मजहबी महाफिल सियासी रंग इख्तियार कर लेती हैं। हल, महाफिल का मरकज़ी मकसद सीरत व इल्म हो, न कि सियासी मकासद। इजाफ़ी अखराजात, बाज़ तक़रीबात महंगी और दिखावे की हामिल हो सकती। आविल, सादगी, सदक़ात और हकीकी खिदमत को तरजीह दें। नतीजा, रबीउल अव्वल एक मुबारक महीना है जिसमें महब्बत रसूल की याद, सुरतुन नबवी का मुताला और अमली इस्लाह मुआशरा की मवाक़े पोशीदा हैं। इस महीने की हकीकी बरकत इसी वक्त हासिल होगी जब हम महज तक़रीबात तक महदूद न रहें बल्कि नबी के अखलाक, अदल, रहम और अमल को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें। रबीउल अव्वल हमें यह पैगाम देता है कि इस्लाम सिर्फ इबादात का मजमुआ नहीं बल्कि एक कामिल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम इस महीने को इल्म, अमल, खिदमत, खुल्क और तक़ू के साथ ज़िंदा करें तो इसकी बरकतें फ़र्द और मुआशरा दोनों सतहों पर हम तक पहुँचेंगे। खैर, दुआ यह है कि अल्लाह हमें नबी करीम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे दिलों में उनके लिए हकीकी मोहब्बत और फरमाबरदारी डाले और रबीउल अव्वल के हर लम्हे को हमारे लिए बरकत बनाए। बिस्मिल्लाह अल-रवेहमन अल-रवेहम। रबीउल अव्वल की फ़जीलत और बरकतें। रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है जिसे मुसलमान बरकत और रहनुमाई के हामिल महीनों में शुमार करते हैं। इस
ماں کی سب سے بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں رسول کریم کی ولادت باسعادت واقع ہوئی، وہ رحمت عالمین ہاداں بشر جن کی تعلیمات نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ربیع الاول کی فضیلت اور برکتوں پر غور و فکر نہ صرف دل کو سکون بخشتا ہے بلکہ انسان کو اپنی روحانی، اخلاقی اور عملی زندگی میں تبدیلی لانے کی تحریک بھی دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم ربیع الاول کی فضیلت کے مختلف پہلوؤں، عوامی اور فردی برکتوں، اس ماہ میں اختیار کی جانے والی نیک عمروں اور سماجی فوائد کا مفصل جائزہ لیں گے۔ تعارف اور تاریخی پس منظر اسلامی تاریخ میں ربیع الاول کا مہینہ روحانیت، امید اور شکرگزاری کے لحاظ سے اہم رہا ہے۔ اہل ایمان نے صدیوں سے اس ماہ کو یاد و ذکر، نعت و حمد، سیرت کی کتب کا مطالعہ اور رسول اکرم کی زندگی کے علمی و عملی پہلوؤں پر غور و فکر کے ذریعے منایا ہے۔ ماضی کے علماء اور اولیاء کرم نے اس مہینے میں اجتماعات، علمی دعوت، جہاد، قلب و نظر اور عملی اعمال نیک کی ترغیب دی تاکہ لوگ رسول کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ربیع الاول کے موقع پر مساجد، مدارس، گھروں اور محافل میں ذکر و نعت کا اہتمام عام رہا ہے۔ اس دوران انسان کو اپنی ذات، خاندان اور معاشرہ کے حوالے سے بہتر بنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ربیع الاول کی خصوصیات اور روحانی اہمیت۔ ربیع الاول کی روحانی اہمیت کا محور رسول خدا کی یاد اور ان کی سیرت سے عملی ہدایت حاصل کرنا ہے۔ رسول کی زندگی اقوام و افراد کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ان کے اخلاق، صبر، عدل، حکمت، شکرگزاری اور عبادات کی روح ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح دنیاوی مصروفیات کے درمیان بھی اللہ کے قرب کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ربیع الاول اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ نے انسانیت کو نیکی اور فلاح کی راہ دکھانے کے لیے ایک کامل نمونہ بھیجا۔ اس ماہ میں سورۃ النبوء کے مطالعے، بچوں کو سیرت کی کہانیاں سنانے اور معاشرے میں محبت و ہمدردی پھیلانے کے کام خصوصی طور پر اہم ہے۔ علمی فوائد اور سیرت کا مطالعہ۔ ربیع الاول میں سیرت کی کتب پڑھنے اور علمی مجالس کا اہتمام کرنے سے علم دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ نوجوان نسل کو اگرچہ جدید تعلیمات دینا ضروری ہے، مگر سورۃ النبوء کے عملی نمونوں سے ذہنی تربیت اور اخلاقی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ اس ماہ میں علماء کرام کی تقاریر، بچوں کے لیے سیرت کی کہانیاں اور عقائد و عبادات پر محافل اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ رسول نے کس طرح مشکلات میں صبر کیا، دشمنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا اور معاشرتی انصاف کیسے قائم کیا۔ علمی محافل سے نہ صرف فرد کا ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں فکری شعور بھی ابھرتا ہے۔ عبادات اور نوافل کا اہتمام۔ ربیع الاول میں عبادات میں خصوصی شغف پیدا کرنا ایک عظیم ثواب کا ذریعہ ہے۔ نماز کی پابندی، نمازن تہجد میں اضافہ، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی کا کثرت سے پڑھا جانا دل کو نرم کرتا ہے۔ اس ماہ میں لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، گناہوں سے باز آئیں اور دل کی صفائی پر کام کر دعا، روزانہ کی معمولی نوافل اور سنت نبوی کے مطابق اخلاقی اصلاحات کی کوششیں روحانی برکتوں کا سبب بنتی آؤ۔ شکرگزار کے ساتھ اپنے رزق اور رحمت کو سمجھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس ماہ کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے۔ اجتماعی وظائف اور محافل ذکر۔ ربیع الاول میں مساجد، امام بارگاہوں، مدارس اور گھروں میں محافل ذکر و نون کا اہتمام عام ہیا۔ اجتماعات نہ صرف روح میں تازگی لاتے ہیں بلکہ افراد کو سماجی رابطوں کی نئی روح دیتے ہیں۔ محافل میں علمی گفتگو، سوال و جواب اور اخلاقی تربیت کے ذریعے لوگوں میں تعاون اور بھائی چارے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ ایسے اجتماعات میں فقراء و مساکین کی مدد، نیکی کے کام اور علماء کی رہنمائی شامل ہو تو یہ برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی اجتماعی عمل کا اصل مقصد رسول کریم کی تعلیم کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ محض رسم و رواج کا تقاضا۔ صدقہ و خیرات اور سماجی برکتیں۔ ربیع الاول میں صدقہ و خیرات کی فضیلت نمایاں ہوتی ہے۔ نیکی اور سخاوت کے کاموں سے اللہ تعالی رزق میں برکت اور دلوں میں سکون دیتا ہے۔ ہدایت موہے مساکین اور ناداروں کی امداد سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، جرم و فساد کم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والے افراد کو نہ صرف اخروی ثواب ملتا ہے بلکہ ان کے گھر، کاروبار اور زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک برکت سمجھا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے کمزوروں کا خیال رکھیں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق خدمت، انسانیت کا خلاق اصلاح اور ذاتی تبدیلی۔ ربیع الاول کی
سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی ذاتی اصلاح کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ رسول کی سیرت میں موجود اخلاقی مثالیت، ایمان کی قوت، شکرگزاری، سخاوت، صبر، عدل اور نرم دلی کو اپنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسما میں لوگ خاص طور پر اپنے اخلاق پر غور کریں، غصے، حسد، جھوٹ اور ظلم جیسی برائیوں سے خود کو بچائیں اور اپنے گھروں میں محبت ہو شفقت لائیں۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں نیک عادات کو شامل کریں اور خاندان میں رسول کی تعلیمات کے مطابق اخلاقی ڈسپلن قائم کریں۔ ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے مختلف آراربی الاول میں رسول کی ولادت کے موقع پر مختلف امت مسلمہ میں مختلف طریقے رائج ہیں۔ کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں اور جشن کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ بہت سے علماء اس عمل کے متعلق متحفظ ہیں اور زور دیتے ہیں کہ جشن کے بجائے سورۃ النبوہ کا مطالعہ اور نفع بخش علمی مجالس کا اہتمام کیا جائے۔ اس بحث میں اختلاف رائے تاریخی و فقہی عوامل پر مبنی ہے۔ اہم یہ ہے کہ اگر کوئی جشن محفل منعقد کرے تو وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، شرک، بدعت، فضول خرچی یا بد اخلاقی سے پاک ہو۔ محبت رسول کا اظہار ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، مگر اس اظہار کا راستہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور امت میں وحدت کا سبب بنے۔ بچوں کو ربیع الاول سے وابستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی رسول پاک کی محبت اور ان کی سیرت سے روشناس کروائیں۔ ربیع الاول کے موقع پر بچوں کے لیے سادہ اور دلچسپ کہانیاں، تصویری کتب اور ڈرامائی انداز میں سورۃ النبوہ کی کہانیاں سنانے سے وہ بچپن ہی میں اچھے اخلاق اور ایمان کے راستے پر چلنے کی تربیت حاصل کر لیتے۔ آواز کے ساتھ ساتھ بچوں میں دوسروں کی مدد، والدین کا احترام اور ایمانداری جیسی قدروں کو فروغ دینا بھی ضروری ہے۔ نفسیاتی و معاشرتی فوائد۔ ربیع الاول سے وابستہ تقریبات اور عبادات افراد میں امید، تحمل اور حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ جب لوگ باہمی محبت اور تعاون کے ذریعے مل کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے دلوں میں تنہائی کم ہوتی ہے اور خوشی بڑھتی ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور مستقبل کے لیے بہتر عہد کرنے کا اچھا وقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی تقریبات میں اگر اخلاقیات کا خیال رکھ الف جائے تو معاشرہ مضبوط، منظم اور بہتر بن سکتا ہے۔ گھر اور روزمرہ زندگی میں برکتیں۔ ربیع الاول میں کی جانے والی نیکیوں کا اثر گھر کی فضا پر بھی پڑتا ہے۔ اگر گھر کے افراد مل کر نماز، ذکر اور سورۃ النبوہ پر عمل پیرا ہوں تو گھر میں محبت، امن اور وقار کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ بزرگوں کی خدمت، بچوں کی تربیت اور بھائی چارے کی تبلیغ گھر کو ایک چھوٹا سا جنت نما ماحول بنا دیتی ہے۔ گھر میں صدقہ، مہمان نوازی اور غریبوں کی مدد جیسی عادات اپنانے سے اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ممکن ہوتا ہے۔ یہی ربیع الاول کی حقیقی برکت ہے۔ دعا اور استغفار کا مقام۔ ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر دعا و استغفار کا اہتمام کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ رسول کریم کی یاد میں دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب آتا ہے۔ دعا میں اپنے رب سے ہدایت، ثبات، ایمان اور امن صالح کی توفیق طلب کریں۔ استغفار گناہوں سے صفائی اور اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ اس ماہ میں مسلسل توبہ اور اصلاح نفس کا انسان کی زندگی میں روشن تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ ربیع الاول اور امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داریاں۔ ربیع الاول ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس ماہ کی مناسبت سے علمی، سماجی اور فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اسلامی تعلیمی اداروں کی حمایت، غریبوں کی مدد اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا ربیع الاول کے حقیقی پیغام سے ہم آہنگ ہیں۔ امت کو چاہیے کہ وہ نفرت، تعصب کی بجائے محبت، رواداری اور تعاون کی تعلیم پر عمل پیرا ہوئی مل مشورے ربیع الاول کو فائدہ مند بنانے کے طریقے روزانہ کم از کم ایک سورت مختصر حدیث کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ 2 گھر میں بچوں کے ساتھ سورۃ النبوہ کی کہانیاں سنائیں اور ان میں اخلاقی سبق اجاگر کریں۔ 3 محلے کمیونٹی میں فقراء کی مدد کریں، راشن صدقہ تقسیم کریں۔ 4 مساجد و مدرسوں میں علمی محافل کا اہتمام کریں اور نوجوانوں کو سیرت پڑھنے کی ترغیب دیں۔ 5 نماز و اذکار میں تسلسل قائم کریں، خاص طور پر تہجد، شب بیداری کے مشقیں کریں۔ 6 روزمرہ زندگی میں نرم دلی، معاف کرنے اور عدل کے رویے کو اپنائیں۔ 7 اگر کسی قسم کا اجتماع جشن منعقد کیا جائے تو اس میں ضبط، سادگی اور شر کی پابندی کو مقدم رکے۔ نجا ربیع الاول ہر مسلمان کے لیے ایک موقع ہے، موقع عمل، موقعان تجزین اہل ایمان اور موقعان اصلاح معاشرت۔ اس مہینے کی اصل برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے
جب ہم محض رسمی انداز میں نعت و محافل تک محدود نہ رہیں بلکہ رسول کریم کی سیرت کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں، علمی مطالعہ، عبادات میں اضافہ، صدقہ و خیرات اور اخلاقی اصلاح ربیع الاول کی حقیقی روح ہیں۔ اگر ہم اس ماہ کو فائدہ مند بنانا چاہیں تو نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ معاشرے میں بھی امن، عدل اور محبت کا فروغ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کی برکات کو یاد رکھیں، ان کا عملی اظہار کریں اور رسول پاک کی تعلیمات کو ہر لمحہ اپنا لا عمل بنائیں۔ اللہ ہمیں رسول کریم کی محبت میں ڈوب کر ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ رہنمائی عطا فرمائے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ مقررہ تقریر یا بچوں کے لیے چھوٹی کہانی بھی تیار کر دوں گا تاکہ آپ سوشل میڈیا، اسکول محفل میں آسانی سے استعمال کر سکے۔